بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انسانی زندگی کے اندر صحت مند رہنے کے لیے، دنیا کو اپنی نظر سے خوبصورت دیکھنے کے لیے اور اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اچھے گمان رکھنا، اچھی سوچیں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب انسان اپنے دل کو بڑا کرتا ہے، اپنے سینے میں کشادگی پیدا کرتا ہے، تو اس کی سوچیں بڑی ہو جاتی ہیں، اس کے گمان اچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو جو بنایا ہے تو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے، جاذب نظر بنایا ہے، اور اس کائنات کے اندر اپنی قدرت کے بہت سارے رنگ رکھے ہیں۔ ہماری بدگمانیاں اور ہمارے ذہنوں میں پنپنے والے کچھ ایسے سوالات جو ہمارے دلوں میں لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کر دیتے ہیں، ہمارے رب کریم نے ہماری توجہ دلائی ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان بھی گناہ ہیں۔ کسی بھی چیز کو جب آپ دیکھیں تو کوشش کریں کہ اس میں اچھائی کا پہلو تلاش کیا جائے، خوبصورتی کو ڈھونڈا جائے، اور کائنات کے خوبصورت رنگوں سے اور خوبصورت لوگوں سے محبت شروع کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اچھا گمان اچھی عبادت ہے۔ آپ اچھا سوچتے بھی رہیں، اچھے خیالات اپنے دل کے اندر رکھیں تو آپ کو عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ اپنے گمان کے مطابق جن چیزوں کو بعض اوقات ہم سوچتے ہیں وہ ویسی ہوتی نہیں۔ جس طرح کے نظریات ہم لوگوں کے بارے میں بنا لیتے ہیں، لوگ اس طرح کے ہوتے نہیں۔ کوئی شخص انسان کو اس وقت چھوٹا نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف میں ننگے پاؤں چلتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا کیا تھا کہ جانور بھی ان کے شہر میں گوبر نہیں کرتے تھے، چونکہ حضرت شیخ ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ سارا ہی شہر ان کی عزت کرتا تھا، لیکن ایک تاجر کہتا ہے مجھے شیخ اچھے نہیں لگتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ جمعے کی نماز تو ادا کرتے، لیکن سنتیں اور نفل پڑھے بغیر ہی گھر تشریف لے جاتے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ معلومات تو کروں، آخر شیخ کہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھے کہا کرتے تھے کہ تم ان کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ تاجر کہتا ہے حضرت جمعے کے فرائض کے بعد جب نکلے تو میں ان کے پیچھے ہو گیا۔ انہوں نے ایک دکان سے کباب خریدے، پھر ایک دکان سے نان لیے، تو میں نے ایک اور بدگمانی معاذ اللہ پیدا کر لی۔ میں نے کہا شیخ کو بھوک نے ستایا تھا، جبھی انہوں نے سنن اور نوافل چھوڑ دیے۔ لیکن حضرت وہ چیزیں لے کے ایک جنگل کی طرف بڑھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک مکان آیا جس کا دروازہ جب آپ نے کھولا تو میں حیران رہا کہ ایک فالج زدہ مریض چارپائی پہ لیٹے ہیں۔ حضرت نے اندر داخل ہوتے ہی اپنی پگڑی کھول کر پانی میں ڈبو کر ان کا منہ دھویا، اور پھر پہلا لقمہ توڑ کر جب ان کے منہ میں رکھا تو ساتھ ہی فرمانے لگے کہ جمعہ تھا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، اب مجھے سنتیں بھی ابھی پڑھنی ہیں، نوافل ادا کرنے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میں اس قدر زیادہ کانپا اس بات کو سن کے، میری بدگمانیوں کے سارے گھروندے ٹوٹ گئے۔ اور شیخ جب کھانا کھلا رہے تھے تو وہ بوڑھے بیمار شخص اپنی چارپائی پہ بولے، کہنے لگے بشر کب تک آؤ گے؟ مجھے تو اپنے بھی چھوڑ گئے، 14 سال ہو گئے ہر روز تم میرے لیے کھانا لاتے ہو۔ شیخ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، ان کے آنسو پوچھ کر فرمانے لگے یاد رکھیے گا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق مجھ سے محبت کرتی ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ تاجر کہتا ہے شیخ باہر تشریف لائے تو میں غور سے ان کا چہرہ دیکھتا تھا، میری نظریں ان کے قدموں پہ جھکتی چلی جاتی تھیں، اور میں سوچتا تھا کہ جس شخص کی جس بات کو میں اپنی بدگمانی کے طور پر عیب سمجھتا تھا وہ تو خوبی نکل آئی۔ عزیز دوستو، اپنے دائیں بائیں بہت سارے لوگوں کے باروں میں سنی سنائی باتوں پر جو ہم نے
بہت سارے ذہن بنا لی ہیں، ان کو ذرا جھٹکیے، اپنے گمانوں کو اچھا کیجیے، آپ محسوس کریں گے